رکھنے پہ تیار ہے، حالانکہ انہوں نے اس وقت عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. کیا ایسا نہیں لگتا؟ یہ بات تو ایسی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایشوز ریز کیے میاں نواز شریف نے، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ان ایشوز نے، کرپشن نے، بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، اور اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو میرٹس کی وائلیشنز ہیں، انہوں نے، لوگوں کی سیلفش ایٹیچیوڈ نے، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، اس نے یرغمال تو بنا رکھا ہے نا. اور باقی چیزیں جو اس کے آگے آپ چلے جائیں تو انرجی کرائسس نے یرغمال بنا رکھا ہے. بالکل. اس سے آگے چلے جائیں تو آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. اس کی وجہ سے آپ کچھ پلاننگ نہیں کر سکتے. بدامنی ہے. اگر سوچیں تو مہنگائی جو ہے، پرائس ہائیک، اس نے یرغمال بنا رکھا ہے. تو سارے ایشوز تو وہ ہیں جو اگر آپ کہیں تو وہ ایشوز بھی ایسے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ پارٹیز جیسی وہ انہوں نے پبلک جیسچر دیا ہے، جیسی انہوں نے باتیں کی ہیں اس بحران سے نکلنے کے بعد، جو اب اس کی پازیٹیو سائڈ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں ایک طرح سے اس ایجنڈے پہ متفق نظر آتی ہیں. مجھے اس میں پازیٹیو چیز یہ نظر آتی ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک اگلے چند دن میں پتہ چل جائے گا. چونکہ ایسے ایشوز ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، وہ کچھ حل نہیں، اس طریقے سے اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. اللہ دین کا چراغ بھی کسی کو مل جائے تو شاید وہ اس طریقے سے جو ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے حل ہوں، وہ رزلٹ آئے، وہ شاید حل نہ ہو سکے. ویسے بھی نواز شریف کا آج یہ کہنا تھا کہ پہلے 15 دن جو ہے انہی میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کس قدر سنجیدہ ہے. دیکھیں اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنی جگہ پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں متفق نظر آ رہے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھیں، اکٹھے بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں اور پھر اس کا حل تلاش کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پہلی دفعہ شاید یہ لگتا نہیں ہے جیسے سیاست دانوں کے اندر کا جو مثبت ایک رویہ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے، مثبت سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ جو 10 نکات پیش کیے گئے ہیں میاں صاحب کی طرف سے، یہ تو بڑے عوام دوست نظر آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کی طرف سے سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سب اس چیز پہ متفق نظر آ رہے ہیں اس وقت. اور یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. اب یہ لمحہ کتنا طویل ہوتا ہے یا کتنا وہ قلیل ہو جاتا ہے یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ جو ایک پازیٹیوٹی پولیٹیشینز کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ انہوں نے شو کیا ہے، یہ برقرار رہے اور ہمیشہ برقرار رہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریجری بینچز اور اپوزیشن جو قومی ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہو، وہ اس پہ سارے متفق ہوتے ہیں اور مل جل کے حل کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ شو بھی ہوتا رہا ہے. آپ کی 18th امینڈمنٹ ہے یا 19th امینڈمنٹ ہو، یا پرائم منسٹر کی جب الیکشنز ہوئے تھے، ان کی جو ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دیا گیا، تو وہ اسپرٹ جو ہے وہ اب پھر میں سمجھتا ہوں ریوائیو ہو گئی ہے. 3 سال بعد اب دوبارہ بیچ میں بڑی ٹینشنز ہوئیں، بڑی دوریاں ہوئیں، بڑے معاملات خراب ہوئے. تو یہ لمحہ جو ہے اس کو اب کیسے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ تو گورنمنٹ نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا، کہ وہ اس پہ کیا کرتی ہے. وہ اگر اس میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جو اپوزیشن بھی جہاں پہ سیٹسفائیڈ ہو اور ساری پارٹیز سیٹسفائیڈ ہوں، سارے متفق نظر آئیں کہ اچھا یہ ایک سلوشن، انرجی کرائسس کا سلوشن ہے، آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ کا سلوشن ہے. یہ چیزیں اگر حل ہو جاتی ہیں اور مسئلے میں سمجھتا ہوں ہم پازیٹیو سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے نا. لیکن اس لمحے کو اب کیچ کر لینا وہ کس کا کام ہے؟ وہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. اب ذمہ داری بہت زیادہ اس پہ آتی ہے، ادروائز گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوگی. یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہ میاں نواز شریف اگر یہ موو ان کی پولیٹیکل موو بھی ہے. سب بات کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. ناظرین وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی صاحب، جب ایجنڈا پیش کیا گیا تھا اس وقت الٹیمیٹم کی ایک سٹوری بڑی سننے میں آ رہی تھی، میڈیا میں یہ چیز بار بار سنی جا رہی تھی کہ نواز شریف نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، جبکہ اب وہ بالکل اس موقف سے ہٹ گئے. کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا اور آج نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری ڈکشنری میں تو لفظ الٹیمیٹم ہے. دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کو بعد میں وہ ڈینائی کر دے، وہ بات نیگیٹو وہ ڈینائی کرتا ہے، تو اس کو ضروری نہیں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں بھی تم نے تو یہ کہی تھی. دیٹ مینس کہ جو آفٹر تھاٹ بائی دی وے اس کو مکرنا بھی کہتے ہیں. دیکھیں نہیں، آفٹر تھاٹ جو ہے نا، اس کو آفٹر تھاٹ بھی کہتے ہیں. آفٹر تھاٹ جو ہے ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اگر بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی،
تو اچھی بات ہے، اس نے ایڈمٹ کر لیا، چلیں دوسرے طریقے سے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. اور اگر نہیں کہا، انہوں نے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ جی انہوں نے نہیں کہا. کل کی ان کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا میاں نواز شریف نے یہ بات نہیں کی. آج میاں نواز شریف نے بھی یہ بات کہہ دی کہ میں نے یہ نہیں کہا. تو یہ اچھی بات ہے نا، پازیٹیو. دیکھیں اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کرائسس کے دوران جو ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل موور اینڈ شیکر اس وقت جو ہے وہ اگین کس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، وہ ایم کیو ایم نے ثابت کیا ہے. وہ جب حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو اس میں جو کچھ اور لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی امیدیں بھی تھوڑی سی روشن ہو گئیں. ان کے وہ جو امیدوں کے چراغ ہے نا وہ ٹمٹمانے لگے. انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو ہیں ہم بھی کچھ اس میں کر سکتے ہیں. تو وہ پر تھوڑا سا ہارڈ ان کا سٹینڈ ہو گیا، باڈی لینگویج ان کی ذرا سخت ہو گئی، اندازہ کچھ ہو گیا کہ نہیں اچھا یہ ابھی ویٹ تو کر رہے ہیں. لیکن جو ہی ایم کیو ایم واپس آئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ریورس شروع ہو گیا. تو دیٹ مینس کہ جو دوری ہے، بحران کے دوران بھی سیاستدانوں نے آپس میں رابطے برقرار رکھے اور ڈیڈ لاک نہیں آنے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے نا. دیکھیں یہ جو سولوشن اس کے سارے یہ بہت اچھی ہمارے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سسٹم میں جو پازیٹیو چیز ایک ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. اور باوجود اس طرح کی کیفیت کے جو پچھلے ایسے لگ رہا تھا صلاحیت بھی تو آتی ہے نا جی. دیکھیں ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ابھی گئی کہ ابھی گئی. ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ٹوٹی، گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، اور وہ لوگ جو اتحادی ان کے چھوڑ کے گئے تھے ان کی، اور اپوزیشن کی سوائے ایک نون لیگ کے وہ ایک کارنر پہ اکیلی کھڑی نظر آئی. لیکن باقی جو جماعتیں ان کی آپس میں بھی کمیونیکیشن چلتی رہی. اب یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے جب حکومتیں گرتی ہیں اپوزیشن اور ٹریجری میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے. اور ڈیڈ لاک جو ہے جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر آپس میں کمیونیکیشن گیپ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو لوگ ہیں حکومتیں گرتی بھی ہیں اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ گرتی گرتی حکومت کو بچا بھی سکتا ہے. دیکھیں یہ بڑی یہی پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے کہ جب ایسی کیفیت ایسا ماحول بن جائے تو اس وقت پولیٹیشینز انٹرسٹیٹ بھی ہوتا ہے نا، ہاٹ لائنز ہوتی ہیں سربراہوں کے درمیان. اچھا جی اگر کوئی ایسی سچویشن نیچے لیول ہم خود آپس میں بات کر لیں گے. سو مچ ہو کہ کولڈ وار کے دوران امریکن پریزیڈنٹ اور جو یو ایس ایس آر کے پریزیڈنٹ تھے ان کے درمیان بھی ہوتی تھی ہاٹ لائن. تو یہ ایک وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ کمیونیکیشن برقرار رہنی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ کرائسس سے کوئی فائدہ اٹھائے یا کرائسس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے، ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے. ایسی ہم ایک تباہی کی طرف نہ چلے جائیں. تو پولیٹیکل سسٹم کی تباہی تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا ایک اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ٹرم پوری نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کولیپس کرتی ہے، کوئی اور ریپلیس نہیں کر سکتا، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے مڈ ٹرم الیکشن وہ ہوتے ہیں تو پھر ایک ویشس سائیکل ایک بن جاتا ہے. اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ مستحکم گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں رہتی، جو پہلے ہم جو فیس کر چکے ہیں 80s اور 90s میں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں دوسری جو مثبت چیز ہے اس میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سٹل وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں اس کو سالو کرنے کی بھی. اور اس کی بہت بڑا کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ آپس میں وہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ انہوں نے بلاک نہیں کیے. انہیں رابطہ کسی نے دیکھیں اب جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ کہہ لیں صلح ہوئی ہے دوبارہ جو ان کا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے جو پاورز دیٹ بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور ایک کو ہم کہہ رہے تھے جی ایک کو سمجھایا دوسرے کو دبایا کہ بھئی آپس میں مل. دیٹ مینس کہ ابھی وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو، چونکہ آگے الٹرنیٹو کیا ہے. اور ایک تو یہ اس میں چیز ہے نا، لیکن ادروائز بھی ان کی آپس میں بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی اور وہ آپس میں بیک چینلز پہ بات کرتے رہے. ایک سلوشن انہوں نے نکال لیا اس کا. یہ تو آپ سندھ کی بات کریں نا، پنجاب کی تھوڑی سی سٹوری جو ہے وہ عوام جاننا چاہیں گے کہ وہ 40 لوٹوں والی بے پیندے کے لوٹے ان کی کیا کہانی ہے. دیکھیے